من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبین لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 117 تک سورہ توبہ ہے اور 11 سے 12 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه، اور نہ تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے الا عن موعدة وعدها إياه، مگر ایک وعدہ کو پورا کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، اور جب ظاہر ہو گئی آپ پر یہ بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو آپ بیزار ہو گئے اس سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے۔ اس سے پہلے آیت میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ مرے ہوئے کافروں کے لیے دعائے مغفرت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا ہر کل، ہمارا ہر چہلم، ہمارا ہر ساتواں، ہمارا ہر 10واں، ہماری ہر دعا جو اپنے مرحومین کے لیے کی جائے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مکمل طور پہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، اور اس کے مخالف کفار کے مسلمان ہیں۔ صرف منع ہے تو کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مسلمان کر سکتے ہیں، اور مسلمان کی دعا مسلمان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے اور اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ میں ایک دو باتیں بعد میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہاں یعنی پیچھے یہ آیت آئی کہ ہم نے کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، یہاں اس وسوسہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ اگر حکم یہ ہے تو پھر حضرت خلیل نے آزر کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ آپ نے اپنے ابا جان کے لیے مغفرت کی دعا کی نا۔ تو ہمارے ہاں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آزر تھے یہ حضرت ابراہیم کے والد گرامی نہیں تھے بلکہ یہ چچا تھے، اور آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ تارخ۔ کیا نام تھا آپ کے والد گرامی کا؟ تارخ۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں میرا نور تشریف لایا ہے، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں میرا نور تشریف لایا ہے۔ تو آزر تو یہ بت پرست بھی تھا، بت میکر بھی تھا، بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا، لیکن تارخ جو تھے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے عقیدہ توحید پہ قائم تھے۔ میری بات آپ سمجھے؟ تو اس کی ایک اور چیز آج ہمیں انشاءاللہ ہمارے ذہن کو پختہ کرنے کے لیے اور ہمارے ذہن کو واضح اور شفاف بنانے کے لیے یہاں ایک اور چیز بیان ہوگی۔ اگر حکم یہ ہے تو پھر حضرت خلیل نے آزر کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا تھا آزر کے لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تیری مغفرت کی دعا کریں گے، اور اس وقت آپ کا یہی خیال تھا کہ شاید اسے ایمان لانے کی توفیق عنایت ہو جائے۔ جس طرح پتھر مارے طائف میں کافروں نے، فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم پہاڑ ان کے اوپر الٹ دیں۔
تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو اس بات سے منع کر دیا اور اللہ کے حضور یہ دعا کی اور کہا اللہم اہد ھذا القوم فانہم لا یعقلون، اللہ انہیں ہدایت دے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں اذیت، تکلیف اور عذاب سے بچایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی میرا عقیدت مند، میرا کلمہ گو پیدا ہو جائے۔ تو آزر بھی اسی بات پہ حضرت ابراہیم تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ایمان لے آئے اور اسے توفیق ہو جائے، لیکن جب کفر پر ہی مر گیا تو آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ آپ اس سے کیا ہو گئے؟ آپ نے وہ دعا جو ہے وہ اس سے بری ذمہ۔ لے ابیہ سے مراد آزر ہے جو آپ کا چچا تھا۔ آپ کا کیا تھا؟ چچا تھا۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا اور حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہ تھا۔ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہ تھا۔ ابی سے مراد آزر ہے جو حضرت ابراہیم کا چچا تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسند صحیح مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا مجھے بنی آدم کے بہترین زمانہ میں مبعوث فرمایا گیا، اس لیے ناممکن ہے کہ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر گزرا ہو۔ تفسیر مظہری کا حوالہ پیش کیا گیا۔ مولانا ابو کلام آزاد نے بھی اسی توجیہ کو پسند کیا، لکھتے ہیں یہاں باپ سے مقصود ان کا حقیقی باپ ہے یا چچا جس نے بطور باپ کی پرورش کیا تھا، تو زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آزر ان کا چچا تھا اور یہ معاملہ اسی کے ساتھ پیش آیا۔ ترجمان القرآن کا از آزاد کلام اس کا حوالہ پیش کیا گیا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دستور کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اسے ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ سابقہ آیات کے نزول سے پہلے مسلمان اور مشرک والدین اور رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ دوسرا جواب اس آیت کا یہ آ گیا کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے چچا کے لیے دعا کی تو حکم نازل ہونے سے پہلے والدین اور رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ جو کام حکم نازل ہونے سے، شراب بھی تو پیے جاتا تھا، لیکن جب حکم نازل ہو گیا پھر اس کے بعد شراب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اب پینا گناہ ہے لیکن پہلے پینا گناہ نہیں تھا کیونکہ اس کا حکم نازل نہیں ہوا۔ اسی لیے جو مغفرت کی دعا کرنے سے منع کرنے کی جو آیات ہیں اور حکم ہیں، ان سے پہلے وہ والدین کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس کے بعد وہ منع ہوا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو اندیشہ ہوا کہ آج تک جو ہم ان مشرکوں کے لیے استغفار کرتے رہے اس کی وجہ سے خدا کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان کے اس اندیشہ کو دور کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی کام اس وقت گناہ ہوتا ہے جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے سے منع فرما دیا ہے، اور جب تک یہ پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ عمل گناہ ہوا کرتا نہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس سے واضح آیت اور محبت والی آیت کہیں نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حامی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد، یقیناً رحمت سے توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، نیز مہاجرین پر، انصار پر، الذین اتبعوه جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی، فی ساعۃ العسرہ مشکل گھڑی میں، من بعد اس کے بعد، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، ثم تاب علیہم پھر رحمت سے توجہ فرمائی ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ان سے بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ان پر کیا ہے؟ بہت زیادہ شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسرا کہتے ہیں تنگی اور شدت کو۔ جس طرح ہم نے کچھ دن پہلے یہ سنا تھا کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور اس ایک لفظ کی ایک آیت میں معنی مختلف ہوتے ہیں، یاد آگے وہ ایک لفظ تھا، ایک آیت میں دو بار آیا، دونوں بار اس کا معنی کیا تھا؟ مختلف تھا۔ سابقہ اسرہ سے مراد غزوہ تبوک کا زمانہ ہے۔
جبکہ مسلمان طرح طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے. سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بڑا طویل اور کٹھن تھا، کیسر روم کے لشکر جرار سے مقابلہ تھا، سواریوں کی عدد قلت تھی، یہاں تک کہ 10 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ سوار ہوتے تھے. راشن بھی کم تھا. ایسا وقت بھی آیا جب 2 آدمیوں کو صرف ایک کھجور پر رات دن بسر کرنا پڑی. سوتے نہیں گئے ہو؟ ایک کھجور پر کتنے بندوں کو رات بسر کرنا پڑی؟ میرے خیال میں ایک کھجور کلو کی تو ہوتی ہے، آدھا کلو دونوں نے کھا لیا ہوگا. ذرا ان باتوں کو غور سے سنا کریں اور توجہ کیا کریں اور بے صبری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا کریں. پانی اتنا کمیاب تھا کہ سواری کے اونٹ ذبح کر کے ان کے پیٹ میں جو پانی ہوتا تھا اس سے اپنی پیاس کو بہلایا کرتے تھے. ایسے مشکل وقت میں منافقین کو تو جھوٹے بہانے بنا کر گھر بیٹھ رہنا ہی تھا. حالات کی سنگینی کی وجہ سے بعض مخلص مسلمانوں کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی شریک سفر نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں سے اس شیطانی وسوسہ کو نکال دیا اور محض توفیق الہی کی یاوری سے وہ جہاد میں شریک ہوئے. انہی میں سے ایک ابو خیثمہ تھے. یہ بھی مخلص مومن ہونے کے باوجود حضور کے امر کعبہ جہاد پر روانہ نہ ہوئے. ایک روز جب دوپہر کے وقت گھر آئے اور دیکھا کہ ان کی دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر کے نیچے چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، ٹھنڈے پانی کی سرائیاں رکھی ہوئی ہیں اور لذیذ کھانا تیار ہے، تو کچھ سوچ کر دہلیز ہی پر رک گئے اور اپنے دل سے کہنے لگے صد حیف، اللہ تعالیٰ کا محبوب تو چلچلاتی دھوپ اور گرم لو میں سفر کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہو اور ابو خیثمہ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں میں پلنگ بچھا ہوا ہو، اس کے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانے کے لیے لذیذ کھانا موجود ہو اور 2 خوبرو بیویاں ان کی خدمت گزاری میں مصروف ہوں. بخدا یہ انصاف نہیں. پھر انہوں نے اپنی بیویوں کو فرمایا ابو خیثمہ جب تک اپنے حبیب کے پاس جا کر نہ ملے اور وہ اب ٹھنڈے سایہ میں نہیں بیٹھیں گے، یعنی میں اب ٹھنڈے سایہ میں نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ اونٹنی پر سوار ہوئے، تبوک کی راہ لی اور جب وہ کچھ نزدیک پہنچے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سوار تو ہماری طرف آتا معلوم ہوا ہے. حضور نے فرمایا کن ابا خیثمہ، یہ ابو خیثمہ ہوگا. جب وہ قریب ہوئے صحابہ نے پہچانا تو عرض کی واللہ ہوا ابو خیثمہ، بخدا یہ تو ابو خیثمہ ہی تھے. انہوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنا قصہ عرض کیا. حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. اس آیت